انسان کو جب کسی چیز کا پتہ چل جاتا ہے، اس کے بارے میں جب جاننے لگ جاتا ہے تو اس کے شعور کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو علم دیتا ہے، شعور دیتا ہے، پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے کس چیز سے محبت کرنی ہے، کس چیز سے پرہیز کرنی ہے، کس چیز سے مجھے ڈرنا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ صاحب علم لوگ جو ہوتے ہیں وہ خشیت والے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کثرت کیلو کال کا نام علم نہیں ہوتا۔ اب بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، بہت باتیں کرتے ہیں، کسی کو بولنے ہی نہیں دیتے، ہر بات پر آپ کمنٹ کرتے ہیں، اس کا نام علم نہیں، بلکہ فرماتے تھے جتنا زیادہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہو اتنا بڑا عالم ہوتا ہے۔ دلیل یہ آیہ مبارکہ ہے، دلیل یہ آیہ مبارکہ ہے۔ آپ کے اندر اگر خشیت ہے، اگر آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں، مجھے اس تاریخ کے لیے حکم ہوا، مجھے تھوڑا سا شبہ تھا کہ شاید کسی اور تاریخ کی بات ہو رہی ہے، تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ سارا انتظام حضرت صاحب کے زیر اہتمام صاحبزادہ مفتی اختر علی صاحب قبلہ کے ہو چکا ہے۔ میرے لیے مشکل ہو رہا تھا کچھ تھوڑا سا پہنچنا، میرے دل میں کئی خیال تھے کہ اب یہ سارا کچھ تیار ہو گیا ہے، کچھ لوگ مجھ سے پوچھیں گے، کچھ لوگ حضرت سے پوچھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تہمت والی جگہ سے بچو، احتیاط کرو۔ اور جو سفید چادر ہوتی ہے نا، آپ کے قصور کے درویشوں نے مشورہ دیا تھا کہ یہاں تک چٹی چادر لا دینا، دعویٰ ہے کہ میں درویش ہوں، یہاں تک چٹی چادر لا دے کڑی یہ تو بہن فقیران دی لوئی، چٹی چادر تے داغ لگے ہے، لوئی نو داغ نہ کوئی۔ میں نے یہ ضروری سمجھا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح حاضری ہو جائے، لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ علم کی ترویج بھی ابھی آپ سن رہے تھے ماشاءاللہ، اور میں پریشان تھا کہ اتنے پرجوش خطاب کے بعد اتنا ڈھیلا ڈھالا آدمی چلے گا کیسے۔ میں چند باتیں جو کہ میرے ذمہ ہیں میں نے عرض کرنی ہے۔ علم کا شوق پیدا کرنا بھی بڑا ہی ضروری ہے، یعنی کسی کو عالم بنا دینا بھی کمال ہے، لیکن اگر ہم علم کا شوق پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں نا، بس یہ شوق پیدا کر دیں کہ علم حاصل کرنا چاہیے، شوق پیدا ہو جائے تو کچھ لوگ محنت کر کے بھی بہت ساری چیزیں حاصل کر لیں۔ ہمارے بزرگ تو فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم کسی کو درسیات کی ڈگری دیتے ہیں کہ اس نے درس نظامی پڑھ لیا ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ عالم ہو جائے، بلکہ فرماتے تو اسے طریقہ آیا ہے کتابیں پڑھنے کا، اب اسے سلیقہ آیا ہے کہ اس نے غوطہ زنی کیسے کرنی، گوہر نایاب کیسے حاصل کر کے آگے اس نے پہنچانا ہے۔ دیکھیں اگر بڑا مشکل ہے نا کسی پیغام کو لے کے چلنا، ملک بنانا، ملت بنانا، قوم بنانا بڑا مشکل ہے، اور بڑا مشکل ہوتا ہے بعض اوقات کٹھن راہوں سے گزرنا، تو علم کی ترویج بھی بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا ہی مشکل معاملہ ہے۔ آپ دیکھ لیں آج بھی جو لوگ تدریس کرتے ہیں، کتابیں پڑھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کتنے لوگ ان کو جانتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ان سے آشنا ہوتے ہیں، اور پھر کتنی ان کے لیے آسانیاں، کتنی سہولیات ہیں۔ میری طرح کے لوگ جو زیادہ تر معاشرے میں آتے جاتے ہیں، ان کا طرز زندگی اور طرح کا ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے جو اساتذہ، ہمارے اساتذہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ ہمیں پڑھایا، وہ بیٹھے رہے، وہ بیچارے وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ، لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کمال حوصلہ دیا، اور میں گھبرانا نہ، انی بعثت معلما، مجھے بھی رب نے استاد ہی بنا کے بھیجا، میں بھی ایک استاد ہی بن کے آیا ہوں، کوئی گھبرانا نہیں۔ اساتذہ کرام علم کا شوق پیدا کرتے، علم کے مدارس قائم کرتے، علم کے مدارس۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ آسان رستہ لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں تو پیری مریدی کو بھی آسان نہیں سمجھتا، اگر پیری مریدی کی جائے تو پیری مریدی تو کی نہیں جاتی، تویز دھاگا کیا جاتا ہے، وہ آسان کام ہے، وہ تو اب لوگوں نے پکے ہی تویز چھپوا کے رکھ لی ہے، کیونکہ لکھنے میں بھی دقت ہوتی تھی، اس میں تو آسانی ہے۔ پوچھیں کہ شہر کی مصروفیت کیا ہوتی ہے، کہتے اتوار والے دن صبح 9 بجے عورتیں آتی ہیں، اور جمعرات والے دن عصر کے بعد مرد آتے ہیں۔ یہ کام آسان کام ہے،
اس کے بعد یہ کہ کچھ خوابوں کا ماحول بنایا جاتا ہے. تو آپ ذہن دے دیں کسی آدمی کو کہ تو نے خوابیں دیکھنی ہے تو وہ دیکھنی شروع کر لے گا. ہمارے ہاں تو جو سارا دن سائیکل چلاتا ہے وہ خواب میں سائیکل دیکھ لیتا ہے. تو آپ خوابوں کی بات بتائیں گے تو ٹھیک ہے، میں اچھی باتوں کی تنقید نہیں کرتا، اس کی میں تردید نہیں کرتا، لیکن آپ جس طرف قوم کو لگائیں گے قوم ادھر لگ جائے گی. ہمارے مشائخ نے لوگوں کو علم پہ لگایا. علم، یہ لوگ چھوٹے لوگ نہیں تھے. امام بخاری کو چھوٹے آدمی تھے، امام بخاری کو چھوٹے آدمی تھے. شیخ ہے، ایک درویش ہے، وہ کہتے ہیں میں کئی کتابیں پڑھا کرتا تھا، میرا ذوق تھا، مجھے خواب میں رسول کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. حضور نے فرمایا تو باقی کتابیں پڑھتا ہے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا بخاری پڑھا کر. ان کا چھوٹا صوفی سمجھتے ہیں؟ یہ کچھ چھوٹے آدمی، ایک شاگرد ہے ان کے، امام بخاری کے، امام بخاری کے شاگرد. وہ فرماتے ہیں کہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا جایا کرتا تھا، علم حاصل کرتا تھا. ایک چہرہ روز نہیں دیکھا جاتا، بندے تھک جاتے ہیں، روز نہیں دیکھا جاتا. یہ جو باہر سے آنے والے کی قدر زیادہ ہوتی ہے اور اپنے علاقے والا مولوی چھوٹا محسوس ہوتا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ چہرہ آپ روز دیکھتے ہیں تو پھر بندہ تھک جاتا ہے. تو اس طرح کہتے ہیں میں روز استاد صاحب کے پاس. اور ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے، جو چیز آپ کے پاس ہوتی ہے نا وہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا بالکل عام ہے، اور جو دور ہوتی ہے وہ خاص ہے. جہاں آپ کھڑے ہیں آپ کو لگتا ہے ہم بڑی تکلیف میں، اور سامنے والا بڑا سکھی بندہ ہے. یہ ہر جگہ ہی ایسا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ عالم کا بیٹا عالم کیوں نہیں بنا؟ تو میں کہتا ہوں آپ کھول کے دیکھ لیں، مستری کا بیٹا مستری بھی نہیں بنا. وہ کہتا ہے کہ ابا بڑی مشکل میں ہے، لہذا میں یہ کام نہیں کرنا، میں نے کوئی اور کرنا. کسی سے بھی آپ بچے سے پوچھ لیں، اسے کہیں تیرا ابا برتن کی دکان کرتا ہے، تو کہتا ہے وہ بڑی مشکل ہے. علماء پر جو تنقید ہوتی ہے بچے وہ دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں جس طرح کا رویہ ہوتا ہے. بہت سارے، یہ تو کچھ لوگ ہیں جو بڑے ہو گئے، کچھ بیچارے، ورنہ جو اکثر تعداد ہے ان کا حال تو یہ رہتا ہے ساری زندگی کی اس مسئلے سے جواب ہو گیا تو برتن اٹھائے تو دوسری مسجد میں، وہاں سے جواب ہو گیا. کچھ ایسے بوڑھے بزرگ عالم ہم نے دیکھے تو کہتے ہیں بات کرتے شرم تو آتی ہے، پر تو مسجد ہوئی تو بتاؤں. یعنی یہ تکلیف کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو بچے جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے ابا کا حال دیکھا ہوا ہے، لہذا ہم نے یہ کام نہیں کرنا. تو وہ شخص کہتے ہیں کہ میں آیا جایا کرتا تھا اور میں دیکھا کرتا تھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. میرے ملک عظیم پاکستان کی عظیم شخصیت مبلغ یورپ حضرت قبلہ عالم حضور صاحبزادہ فخر اہل سنت نادش اہل سنت حضرت علامہ پیر مفتی محمد انصر القادری صاحب یوکے سے الحمدللہ آپ تشریف لا چکے ہیں. میں دل کی عطا گرائیوں سے آستانہ عالیہ حضور قبلہ شیخ الحدیث پہ قبلہ صاحبزادہ پیر مفتی محمد اختر علی صاحب قادری اشرفی آپ کی جانب سے خوش آمدید. ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب بھی تشریف لے آئے. میں تو ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں آپ توجہ کے لیے. تو وہ شاگرد کہتے ہیں میں اکثر آیا جایا کرتا تھا تو میرے دل میں تھوڑا سا خیال آیا کہ میں استاد صاحب کے پاس جاتا ہوں. میں نے کہا کہ بعض اوقات انسان محسوس کرتا ہے، اور بہت سارے ہمارے لوگ مشورے بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں شیخ فلانا دیکھ کے کام پہنچ گیا. بہت سارے شاگرد استادوں کو اور بہت سارے مرید اب تو پیروں کو مشورے دیتے ہیں کہ وہ دیکھے کہاں پہنچ گیا، آپ بھی ذرا اسی طرح کے بنے. میرے دل میں بھی تھوڑے سے خیالات تھے، قربان جائیں. کہتے مجھے مدینے والے محبوب کی زیارت نصیب ہوئی. حضور نے فرمایا کہ تم جاتا ہے نا محمد بن اسماعیل بخاری کے پاس تو آنا جانا چھوڑنا نہ، وہاں جاتے رہنا. کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں نے نا جو تدریس کے کام کیے، مدارس قائم کیے، مدرسہ قائم کرنا آج بھی خاصا مشکل ہے. اگر قائم کر بھی لیا جائے تو اس کو چلانا ایک بڑا مشکل کام ہے. چندے کئی دفعہ آ جاتے ہیں، طالب علم ہی نہیں آتے، توجہ ہی نہیں رہی لوگوں کی. وہ خاص ذوق، وہ علمی جو ہم لوگوں نے پیدا کرنا تھا، جو ہماری طبیعتوں میں ہونا چاہیے تھا، وہ ہم نے بنایا نہیں. اگر کہیں کسی جگہ کسی آدمی کا شوق ہوتا بھی ہے کہ میں کوئی بات سنوں، کوئی چیز سیکھوں، تو آپ نے ناراض نہیں ہونا. ہمارا عوامی مزاج اب یہ ہے کہ ہم کوئی بات کہیں سے سیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جا کے اپنے محلے کی امام سے لڑائی کریں گے کہ وہاں سے تو میں یہ سن کے آیا ہوں تو یہ کام کرتا ہی نہیں. میں نے ایک دن جمعے میں فتاوی رضویہ شریف سے ایک حدیث پاک پڑھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور میں دین کا کام بھی درہم و دینار کے ساتھ ہو. اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے.
کچھ لوگ میرے پاس جمعے کے لیے آئے ہوئے تھے، کہیں پیار سے آ گئے تو مجھے کہنے لگے ہمارے مولانا کو تو 14 سال ہو گئے، انہوں نے تو کبھی یہ روایت نہیں سنائی. ہے صحیح واقعی کہیں. تو اتفاق سے میرے پاس نشانی رکھی ہوئی تھی، میں نے انہیں کھول کے دکھائی تو کہنے لگے اس کا مطلب ہے ہمارے مولانا کا مطالعہ ہی کمزور ہے. تو یہ بھی ایک ٹرک ہوتا ہے، آپ ایک دکاندار کے پاس جا کے دوسرے کی شکایت کریں نا کہ وہ بڑا نکما مال دیتا ہے تو دوسرا دکاندار بڑا راضی ہوتا ہے، حالانکہ اسے یہ نہیں پتا کہ یہ جب دوبارہ اس کے پاس جائے گا تو تیرا بھی وہی حال کرے گا جو اس کا کر رہا ہے تیرے سامنے. کہا جناب آپ، انہوں نے تو پھر کبھی، تو میں نے کہا بھائی کتنی تنخواہ دیتے ہو مولانا؟ مجھے 10,000. تو میں نے کہا جس کتاب سے پڑھی اور کتاب ہی 14,000. تو آپ اس طرح کریں، تنقید کرنے کی بجائے مولانا کو کتاب خرید کے دیں، آپ ان سے کہیں اس کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں. ہم نے یہ کیا ہے کہ وہ جو ہمارا ذوق علمی، اور پھر ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے علم اس لیے حاصل کیا نا کہ جاہلوں پہ روب جمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا. اگر اس لیے علم پڑھا کہ وہ آپ بحث کے لیے ہر چیز کو کیا حاصل کریں گے، بحث کے لیے ہر چیز کو حاصل کیا جائے گا. ذوق آپ کا علمی ہو، آپ جائیں، آپ سیکھیں. بہت سارے لوگ ایسے تھے جو باقاعدہ کسی استاد صاحب کے پاس بیٹھ کے اسباق نہیں پڑھ سکے، لیکن شوق تھا، مزاج علمی تھا، جاتے تھے، باتیں سیکھتے تھے، حاصل کرتے تھے. اس لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم بنو یا علماء کے شاگرد بنو یا علماء کے پاس بیٹھنے والے بنو. یہاں فرمایا علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ. تو آپ اگر اپنا تھوڑا سا ذوق بنائیں اور تھوڑا شوق پیدا کریں علم کا، تھوڑا سا آپ اپنی طبیعت کو اس طرف لگائیں، ایک ایک دو کر کے باتیں سیکھنی شروع کریں، تو بڑی جلدی ہمارا یہ ذہن بنے گا کہ ہم کو بہت ساری چیزیں حاصل ہو گئی اور مزید بھی ہم نے توجہ کرنی. اب تو ماشاءاللہ علماء کی ایک خوبصورت بزم ہم دیکھ رہے ہیں تو استفادہ کرنا چاہیے. میں صاحبزادہ احمد علی صاحب کو بیٹھے محسوس کر رہا تھا، میں نے نام بھی اسی لیے لے لیا، لیکن وہ تو مہمان خصوصی نکلے، اب تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے. آپ تھوڑی توجہ کریں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا دعا دی حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دین میں فقاہت عطا کر. اب اس دعا کا اثر کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کے دل میں علم کا شوق پیدا ہو گیا. ان کے دل میں علم کا شوق پیدا ہوا. ان کو خیال آیا کہ مجھے علمی باتیں سیکھنی چاہیے، مجھے کچھ حاصل کرنا چاہیے. آپ جب یہ ذوق بنا لیں گے، تھوڑا سا آپ سیکھنے کا ارادہ کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ دکان پہ جانے کے باوجود بھی آپ کا ذوق علمی ہے، کاروبار کرنے کے باوجود آپ کی طبیعت علمی ہے اور آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم پرانے بزرگوں کے فتاوی جات دیکھتے ہیں تو اس میں سارے سوالات علماء نے نہیں کیے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی دیکھیں، بعد میں کچھ مشائخ کا فتاوی دیکھیں، بڑے بڑے علماء نے بھی سوالات پوچھے، لیکن عام لوگوں نے بڑے سوالات کیے. انہوں نے سوالات لکھے، جوابات پوچھے. شوق تھا لوگوں کی طبیعت کے اندر کہ ہمیں کسی علمی بات کا پتہ چلے، ہمارے علم میں اضافہ ہو اور ہم اس بات پر عمل کریں اور ہم اپنے خاندان میں اس بات کو لاگو کریں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کریم محبوب علیہ السلام کی دعا نصیب ہوئی تو میرے دوستو پھر ان کا ذوق بنا. انہیں پتہ چلتا کہ کسی صحابی کے پاس حضور کی کوئی حدیث ہے، سرکار کا کوئی فرمان ہے، سرکار کا کوئی فرمان ہے، تو وہ چل کے ان کے گھر جاتے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر وہ جایا کرتے تھے، حالانکہ خاندان رسول میں سے تھے، لیکن جاتے اور استاد کی خدمت میں جب حاضر ہوتے صحابی رسول کی بارگاہ میں تو دروازے پہ دستک نہیں دیتے بلکہ باہر بیٹھ جاتے، انتظار کرتے کہ استاد صاحب اپنی مرضی سے آئیں گے تو پھر میں ان سے علم حدیث حاصل کروں. آپ باہر تشریف لاتے اور جب دیکھتے نا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس تشریف فرما ہے تو کہتے کہ صاحبزادے آپ حکم کر دیتے، ارشاد فرما دیتے، میں حاضر ہو جاتا. لیکن آپ کبھی بھی اپنے استاد کے دروازے ایک دن تشریف لے جا رہے تھے گھوڑے پہ،
تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا استاد صاحب گھوڑے پہ تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس آگے سے تشریف لا رہے تھے، دیکھا میرے استاد صاحب آ رہے ہیں، ضرورت کوئی نہیں تھی ان کو، گھوڑا تو چل رہا ہے لیکن دوڑ کے نہ آگے بڑھے، پر آگے بڑھ کے گھوڑے کی لگام تھام لی تاکہ لوگوں کو خیال آئے کہ میں صاحب علم لوگوں کی اس طرح قدر کرتا ہوں، اس طرح قدر کرتا ہوں میں۔ میرے عزیز، آپ میں ہم جو عوام ہیں ہمیں اپنی طبیعتوں میں تھوڑا سا علم کا شوق پیدا کرنا چاہیے، اپنے بزرگوں سے چیزوں کو لے، ان کو سیکھیں۔ پھر ایک اور بات میں نے دیکھی، جب آپ علماء کے پاس بیٹھتے ہیں نا، اٹھتے ہیں، کچھ وقت ان کے ساتھ گزارتے ہیں، تو ان کے کردار سے بھی، ان کے عمل سے بھی آپ سوال کریں کہ جناب آپ نے یہ کام کیا ہے، تو آپ کو نا دلیل ملے گی، تو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بھی آپ کا ماحول علمی ہو جائے گا۔ آپ ویسے بھی کسی آدمی کے ساتھ بیٹھیں، اس سے آپ کو چیز رٹا لگا کے یاد نہ بھی کریں، 2 4 5 لوگوں کے پاس آپ بیٹھیں تو وہ جو باتیں بولتے ہیں وہ خود بخود آپ کی زبان پہ جاری ہو جاتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے وہ باتیں آپ کے منہ پہ آنے لگتی ہیں کیونکہ روز دوستوں سے سنتے ہیں۔ تو اگر آپ باقاعدہ کسی عالم کے پاس بیٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا لب و لہجہ بڑا خوبصورت ہو گیا، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے ذوق میں کچھ ایسی چیزیں آ گئی ہیں۔ پھر اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ علم اسی وقت انسان کو نفع دیتا ہے جب انسان اس پہ عمل کرتا ہے۔ اگر آپ عمل کا رستہ اختیار کریں گے، کسی سے علم کی بات اس لیے سیکھیں گے کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا، تو پھر آپ پر وہ بات سیکھنا، سمجھنا بوجھ بھی محسوس نہیں ہوگا، آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ویسے بھی جو لوگ عمل کرتے ہیں نا، عمل کا رستہ اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے وہ چیز بڑی خوبصورت تحفہ بن جاتی ہے۔ امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، بس بات سمیٹنے لگا ہوں، تو وہ کبھی کبھی آتے تھے استاد صاحب کے پاس، خود کوئی کام کرتے تھے تو کبھی کبھی تشریف لاتے تھے، اور جب آتے تو آ کے کہتے استاد صاحب مجھے نا 3 حدیثیں پڑھا دیں۔ امام صاحب 3 روایات اس کے سامنے بیان کرتے شاگرد کے، وہ شاگرد چلے جاتے۔ یہ جو کلاس فیلو ہوتے ہیں نا اور پیر بھائی ہوتے ہیں، ان میں بھی ایک مسئلہ چلتا ہے، سامنے والے کے ساتھ اتنی محبت کیا ہے اور کیا وجہ ہے اس کو زیادہ پیار دینے کی۔ تو کچھ جو شاگرد اٹھتے بیٹھتے تھے، انہوں نے استاد صاحب سے تو شکوہ نہ کر سکے، ارادہ کر لیا کہ اب کہ وہ آئیں گے نا شاگرد صاحب تو ان سے پوچھنا ضرور ہے کہ جناب آپ آتے ہیں اور آپ کے آنے کا انداز نرالا ہے۔ خیر وہ آ گئے، اسی طرح انہوں نے کہا کہ حضور 3 احادیث مجھے آپ بتا دیں، میں وہ آپ سے سن لوں اور پھر میں رخصت ہوتا ہوں۔ امام صاحب نے وہ 3 روایات ان کے سامنے بیان کر دیں، اب وہ جانے لگے۔ جب وہ باہر نکل رہے تھے تو ان کے باقی جو کلاس فیلو تھے انہوں نے روک لیا اور کہا یار آپ کی سمجھ نہیں آتی، ایک تو آپ مرضی سے آتے ہیں، کبھی 15 دن کے بعد، کبھی 20 دن کے بعد، کبھی کچھ مہینوں کے بعد، اور آتے ہیں تو استاد صاحب کو پابند کرتے ہیں کہ 3 روایات بیان کریں، ان کا دل کرے 2 کرے، دل کرے 6 کرے۔ تو شاگرد نے بڑا حسین جواب دیا، بڑا حسین، جو میں نے شروع میں بات کی نا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کثرت کیلو کال کا نام علم نہیں، اللہ سے ڈرنے کا نام علم۔ کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ کہنے لگے میرے دوستو، میرے استاد بھائیو، تم نے جلدی کی، مجھ سے پوچھ تو لیتے کہ معاملہ کیا ہے، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، تم نے پوچھا ہی نہیں اور جلدی میں الزام لگا دیا۔ فرمانے لگے میں نا مزدور ہوں، محنت کرتا ہوں، اپنا کام کرتا ہوں، علم کا شوق رکھتا ہوں، جب مجھے فرصت ملتی ہے میں استاد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور 3 حدیثیں میں ان سے سنتا ہوں، جب تک 3 پر عمل نہیں کر لیتا میں دوبارہ حاضر نہیں ہوتا۔ میں نا اس کو، میں نے کوئی ایسا ماحول نہیں بنایا کہ میں نے باتیں یاد کرنی ہے اور یہ بھی کرنی ہے، میں نے ذہن بنایا ہے کہ جو سیکھوں گا اس پر عمل کروں گا۔ جب آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کے لیے بڑی سارے رستے کھلتے ہیں۔ عمل کرنے والا آدمی، مخلص آدمی، اس پر بہت ساری چیزیں بوجھ نہیں ہوتی، بہت سارے کام آسانی سے کر لیتا ہے، بہت سارے کاموں میں اپنے آپ کو وہ سہولت میں محسوس کرتا ہے، اپنی طبیعت کو ہمیشہ ٹھنڈا محسوس کرتا ہے، اپنے دل کو ہمیشہ ٹھنڈا محسوس کرتا ہے۔ حضرت صاحب عرس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم پڑھا اور بڑے اساتذہ سے پڑھا، پھر انہوں نے پڑھایا اور علم کے ساتھ اپنا شغف رکھا۔ ضرور سنیں نعت شریف، ضرور سنیں آپ اچھے اشعار،
لیکن اپنی طبیعت کو علم کی طرف مائل کریں، ذوق پیدا کریں، آپ اپنے بزرگوں سے آپ کچھ لیں، ان چیزوں کو آپ سیکھیں۔ وہ جو ساری زندگی ہمارے لیے گزار کے گئے، ان لوگوں کو سارا پتہ ہوتا ہے، سارا پتہ ہوتا ہے۔ مفتی صاحب تشریف فرمائے، حضرت شیخ پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں مجھے گجرانوالہ شہر کے ایک بزرگ فرمانے لگے کہ اس شخص کو اللہ نے علم بھی دیا، حسن بھی دیا، اور علم بھی وہ دیا کہ جو مستحضر ہے، یاد ہے۔ اگر یہ آدمی پیری مریدی کرتے تو شاید شہر کے سب سے بڑے پیر یہی ہوتے، لیکن اپنے آپ کو پڑھنے پڑھانے میں لگا دیا، سادگی میں وقت۔ ایسا نہیں ہے کہ ان بزرگوں کو طریقے نہیں آتے، آج جو لوگوں کو سلیقے آتے ہیں نا آگے جانے کے، وہ سارے نہیں آیا کرتے۔ انہیں سارا پتہ تھا، شعور کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، لیکن حقیقت پسند لوگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، حقیقت کو سمجھ گئے تھے۔ پھر انہوں نے نا اپنا وقت اخلاص کے ساتھ وہیں گزارا جہاں ان کے دل اور ضمیر نے گواہی دی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ صاحب اس کے مزار پہ اپنی رحمت کا سابق بادل برسائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کے فیض سے فیض یاب فرمائے۔